السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ایشو لے کے آؤں جو دلچسپی کا باعث ہو، لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے، ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آج 4 فروری ہے، کل یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور کشمیر کے حوالے سے ہمارے شیخ رشید صاحب بڑے ماشاءاللہ ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کے تقریریں بھی کرتے ہیں، سیمینارز بھی کرتے ہیں، وہ کسی بھی گورنمنٹ میں رہے ہوں، مشرف سے لے کے نواز شریف سے لے کے کاف لیگ اور اب پی ٹی آئی۔ تو آج کل انہوں نے چونکہ وزیر داخلہ ہیں، وزیر داخلہ سیکنڈ پرائم منسٹر سمجھا جاتا ہے، اور اختیارات کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ میرا خیال ہے کہ چونکہ پولیس، ایف آئی اے، باقی ادارے ان کے انڈر ہوتے ہیں، تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وہ اختیارات ہوتے ہیں وزیر داخلہ کے پاس۔ تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اختیارات کے حوالے سے وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور چن کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کو نوازنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایسے ہو رہا ہے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے گزری رات کو، یعنی 3 فروری اور 4 فروری کی درمیانی رات، ایک اچانک سوشل میڈیا پہ خبر چلنے لگ گئی کہ لوئی بہر پولیس جو ہے، تھانہ اسلام آباد کرال سرکل کے اندر تھانہ آتا ہے یہ، وہاں کے پولیس نے عنصر گوندل نامی ایک قبضہ مافیا کو گرفتار کر لیا، اور باقی بھی جو لینڈ گریبرز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو میری ایز اے کرائم رپورٹر ایک خبر تھی، میں چونکہ یہاں قریب ہی رہتا ہوں میڈیا ٹاؤن میں، تو میں رات کو 12:30 بجے تھانے چلا گیا۔ پہلے میں نے ایس ایچ او کو فون کر کے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ عدیل نام کا ایس ایچ او ہے جو نیا لگا ہے، میں اس کو نہیں جانتا تھا پہلے، تو اس نے کہا جی میں تو نہیں بتا سکتا کہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا اتنا ہی بتا دو کہ جرم کیا ہے اس کا، تاکہ ہم اس کے حساب سے کوئی خبر چلا سکیں۔ تو اس کا کہنا تھا جی کہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ ایس ایس پی سے پوچھ لیں یا آئی جی سے پوچھ لیں۔ خیر، میں اپنے ایک دوست وکیل کے ساتھ، وہ بھی یہیں رہتے ہیں میڈیا ٹاؤن میں، راؤ شہریار خان، ہم دونوں تھانے میں گئے۔ وہاں گئے تو تھانے کے سامنے حقیقی معنوں میں بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ ایک تو وہ عنصر گوندل کے بہن بھائی بیٹے وہ تھے، کچھ خواتین بھی تھیں، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اپنی کمپلینز لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو تھانے کے اندر نہیں گھسنے دیا جا رہا تھا۔ تھانے کے گیٹ بند تھے، اور جب گیٹ کو ناک کر کے میں نے اپنا تعارف کروایا گارڈ کو، تو اس نے کہا جی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، ایس ایچ او سب میٹنگ کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کے 1 بجے وہ کون سی میٹنگ ہے جو تھانے کا ایس ایچ او کر رہا ہے۔ اور خیر وہاں اس دوران جو عنصر گوندل کے وہاں بلواکین کھڑے تھے، ان میں سے ان کا ایک بھائی رضا گوندل وہ آ گیا، اس نے بتایا جی کہ پولیس نے یہ جو سواں گارڈن کا انٹری گیٹ ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا۔ پہلے یہ کہا کہ تمہاری گاڑی پہ کالے شیشے ہیں، تو اس نے کہا جی اتار دیں کالے شیشے ہیں، تو پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں چلے آپ اترے اور دوسری گاڑی میں بیٹھے۔ اس دوران ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی جو کانسٹیبل تھے، اور بعد میں عنصر گوندل نے تھانے کے اندر ان کی نشاندہی بھی کی کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ خیر میں نے مجبوراً پھر ایک ویڈیو بنائی تھانے کے باہر اندر ہر جگہ نا، یہ ایک 24 ایجنسی ہے جو پراپرٹی کا کام کرتی ہے، اس کے ایڈورٹائزنگ بورڈ لگے ہوئے، وہ تھانے کو شاید رنگ کروا کے دیا، اور یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پولیس اس طرح کے جو خود لینڈ گریبرز ہیں یا لینڈ کا کام کرتے ہیں ان سے اس طرح کی فیسلٹیز لیتی ہے کہ تھانے بھی وہ چلا رہے ہیں، اور تھانے کے اندر ایڈورٹائزمنٹ، رنگ روغن، ایون تھانے کے جو اخراجات ہوتے ہیں باقی وہ بھی وہ پورا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہ فوائد لیتے ہوں گے، یہ اس پہ کوئی زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھدار لوگ ہیں۔ تو خیر ہم نے آئی جی صاحب کو وہ ویڈیو بنا کے میں نے بھیجی، تو انہوں نے میسج کیا، مہربانی ان کی کہ جی ابھی آپ سے میرا سٹاف رابطہ کرتا ہے۔ پھر میں نے ایس ایس پی مصطفیٰ تنویر صاحب ہیں، وہ بھی نئے لگے ہیں ایس ایس پی، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ڈی پی او جلم رہ چکے ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی کافی ٹائم ان کو ہو گیا ہے، ان کو بھی بنا کے بھیجی۔ ان کی طرف سے کافی دیر بعد میسج آیا جی کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور میں بھی متعلقہ ایس پی کو کہتا ہوں۔ پھر میں نے رانا واب صاحب جو سرکل ایس پی ہیں کرال کے، ان کو بھی وہ میں نے ویڈیو بھیجی، تو پھر ان کی طرف سے خیر شاید آرڈر آیا، اور گیٹ سے آواز دی گئی راجہ لیاقت اور باقی لوگ اندر آ جائے۔ پھر سارے لوگ اندر چلے گئے، تو ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور عنصر گوندل کو کسی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ پھر ان کے لواحقین کی ریکویسٹ پہ ان کو لے آئے، ان کا موبائل، ان کا بٹوا سب کچھ انہوں نے لے لیا تھا۔ تو وہ بھی یہ پوچھا تھا کہ میرا جرم کیا ہے، تو بہرحال جرم یہ بتایا گیا جی کہ ہمیں بھی نہیں پتہ، بس اوپر سے آرڈر ہے۔ اب اوپر سے وہ کون سے آرڈر تھے وہ اگلے دن تک تو نہیں پتہ چلا، لیکن کافی اصرار کے بعد اور جو معلومات ملی وہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوا ہے، جس کے تحت 3 MPO کے تحت ایک پرانا 1960 کا کوئی قانون ہے، کوئی آرڈیننس ہے، اس کے تحت عنصر گوندل کو 90 ڈیز کے لیے وہ ڈیٹینشن میں لیا گیا ہے۔
خیر ان کے گھر والے بڑے پریشان تھے. جب میں سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ ان سے ان کی فیملی کے بارے میں معلومات لے رہے تھے تو پتہ چلا کہ ان کے والد جو ہیں وہ کوئی 80+ اور بیمار ہیں بہت زیادہ عنصر گوندل کے, اور ان کے کوئی 5-6 بھائی, ان کے بارے میں بھی پوچھا گیا, لکھا گیا. اور پھر عنصر گوندل کی اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے وہ جو MPhil کر چکی ہے, 2 بیٹے لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور 2 بیٹے کوئی ایک 10th میں اور ایک کوئی 6 میں بچی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ کوئی ایسا جرم نہیں جس پہ فوری طور پر گرفتاری مقصود ہو. نہ تو وہ کسی مذہبی تنظیم کا کوئی سرگرم رکن تھا, نہ ہی کسی دہشت گرد تنظیم سے اس کا کوئی تعلق ثابت ہوا. یہ پتہ چلا کہ وہ جو پچھلی باڈی تھی سوان گارڈن کی کوئی 3 سال پہلے, اس کے وہ صدر رہ چکے ہیں, اور اس حوالے سے کوئی 2-3 اپلیکیشنز مختلف جگہ پہ ہیں. کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ پروف نہیں ہوا ابھی تک کچھ بھی, وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اس طرح کی کچھ انکوائریز. تو ان کی بنیاد کے اوپر جو ایک اگلے دن مجھے ایک لیٹر ملا جو ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات کے دستخطوں سے جاری ہوا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ SSP اسلام آباد نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ عنصر گوندل کے اوپر قبضہ کرنے کے الزامات ہیں, اور وہ اسلحہ لے کے گھومتے ہیں, اور ان کی طرف سے جو پبلک ہے ان کی زندگی کو تھریٹس ہیں, اور اس لیے ان کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے اور 90 دن کے لیے جیل بھیج دیا جائے. تو اب ان کے لواحقین گئے ہیں شاید ہائی کورٹ میں, وہ جا رہے ہیں اور اس میں فریق بنا رہے ہیں وہ IG اسلام آباد کو, SSP کو اور ڈپٹی کمشنر کو, کہ آخر جب وہ صدر تھا سوسائٹی کا اس وقت اب ایلیگیشنز تھے, اس وقت کسی نے کارروائی نہیں کی, اس وقت نہ اس کو گرفتار کیا گیا, نہ اس کے خلاف کوئی FIRs درج کی گئی. اور آج جب وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اپنا کنسٹرکشن کا کام پتہ چلا ہے ان کا پروجیکٹ ان کے زیر تعمیر ہیں, ان کے بھائیوں نے بتایا تھانے میں, تو آج اچانک اسلام آباد پولیس جاگ گئی اور ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسلام آباد کی عوام کو ان کی طرف سے جان کا خطرہ ہے. عنصر گوندل کا گھر جو ہے وہ تھانے سے صرف چند فرلانگ کے فاصلے پر بتایا جا رہا ہے, اور میں نام نہیں لوں گا, تھانے کے پرانے جو یہاں پہ تفتیشی تھے جو وہاں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ کرمنل ہے یا اس طرح کی بات ہے. لیکن جو اصل بات جس پہ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں وہ یہ پتہ چلی ہے کہ اس وقت جو سوسائٹی کا صدر ہے الیاس خان, یہ مسلم لیگ کاف کے دور میں راولپنڈی شیر رشید کے حلقے سے یہ کسی یونین کونسل کا ناظم تھا, اور اس کی اور عنصر گوندل کی آپس میں نہیں لگتی, کیونکہ عنصر گوندل پچھلا پریزیڈنٹ ہے, یہ موجودہ پریزیڈنٹ ہے, ان کے الیکشن ہوئے آپس میں, تو وہ تنوع چل رہا تھا. یہ الیاس خان جو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ شیخ رشید کا بہت قریبی کسی دور میں ٹاؤٹ رہا ہے. یہ جب شیخ رشید مسلم لیگ کاف کی حکومت میں اور مشرف دور میں منسٹر ہوتے, وہ ہر دور میں منسٹر ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تو اس وقت یہ ان کے PA کے طور پر یا ان کے ٹاؤٹ کے طور پر کام کرتا تھا یہ الیاس خان. تو اس نے کافی مال بھی بنایا, اور اس وقت کیونکہ شیر رشید وزیر داخلہ ہیں, یہ وہی شیر رشید ہیں جس کے بارے میں عمران خان کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے کبھی گورنمنٹ ملی تو میں شیر رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, اور یہ آن ریکارڈ ہے, اس کی فوٹیج موجود ہیں. اور آج وہی شیر رشید جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بعد جو سب سے طاقتور سیٹ سمجھی جاتی ہے وزیر داخلہ کی, اس پر براجمان ہے. اور وہ کیوں نہیں, وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے جو ان کے ٹاؤٹ تھے اس دور کے یا موجودہ دور کے ٹاؤٹ, ان کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ پولیس کے انڈر ان کے انڈر ہے, FIA ان کے انڈر ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ان کے انڈر ہے, تو وہ ایسی حرکتیں تو کریں گے. ان کا کیا جاتا ہے, ان کے تو ووٹ بڑھیں گے, وہ تو عوامی لیڈر ہیں بقول شیخ رشید. اور میرے ایک دوست ہیں خرم بٹ, وہ لکھتے ہوتے ہیں بقلم خود فرزند راولپنڈی, یعنی پورے راولپنڈی کے یہ بیٹے ہیں, پتہ نہیں اللہ جانے ان کے ہیں یا نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن شیخ رشید صاحب اس وقت شاید وہ اسی بات کا بدلہ لے رہے ہیں جو عمران خان نے کسی دور میں کہا تھا آن ریکارڈ ایک TV چینل کے اوپر بیٹھ کے کہ شیخ رشید اگر مجھے گورنمنٹ ملی کبھی زندگی میں تمہیں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. تو آج وہ جو چپڑاسی تھا اس وقت کا, اور آج عمران خان کا وزیر داخلہ ہے, وہ اپنے دور کے جو ٹاؤٹ تھے, جو اپنے حلقے کے ان کے لوگ ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے ایک آدمی جو اس وقت دیکھا یہ جائے کہ اس وقت وہ کیا ہے, اس وقت اگر وہ شریف آدمی ہیں, اس کے بچے لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, کل وہ وکیل بنیں گے, جج بھی بن سکتے ہیں, ان کی بچیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, اور وہ ایک جائز کام کر رہے ہیں, تو ان کو 16 MPO کے تحت 3 MPO کے تحت ایک لیٹر جاری کر کے 90 دن کے لیے جیل میں ڈال دینا, یہ کون سی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, یہ کون سا دور ہے؟ یہ میری اس طرح تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا, وہاں بھی کوئی قاعدہ قانون اس کو دیکھ کے فالو کیا جاتا تھا. تو اینی وے ابھی ان کے لواحقین اس لیٹر کو لے کے ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں پٹیشن کرنے کے لیے, جس میں وہ IG کو, SSP کو اور ڈپٹی کمشنر کو فریق بنا رہے ہیں, اور یقیناً وزیر داخلہ کو بھی بنائیں گے. اور میں تو صرف یہ کہوں گا کہ
عمران خان کو چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اس دفعہ براہ راست عوام سے بات کی، براہ راست تو یہ نہیں ہوتی، عام لوگوں کو لگتا ہے براہ راست ہوتی ہے، یہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے، اور کیونکہ اگر براہ راست ہو تو پھر بڑی چیزیں لوگ کہنے کو تیار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اپوزیشن والے بھی، اور اب تو وہ خود پی ٹی آئی والے بھی جو صلواتیں سنا رہے ہیں اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں اپنی حکومت کے بارے میں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ عوام بہت تنگ ہے، اور میں بھی عوام میں ہوں، میں خود سمجھتا ہوں کہ جو گھر اگر 50,000 روپے میں چل رہا تھا کھانے پینے کے حوالے سے، تو اب 1.5 لاکھ پہ بھی چلنا مشکل ہو چکا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں حقیقی معنوں میں، اور اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور ایک بالکل جو نان ایشوز ہیں ان کی طرف حکومت جا رہی ہے، اور جو ان کے الٹیمیٹلی ان کے خلاف یہ چیزیں جائیں گی۔ عمران خان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے وزیر داخلہ کے حوالے سے، شیخ رشید کے حوالے سے انکوائری کر لیں۔ انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ رشید کے بارے میں جو ان کے خیالات کبھی اپوزیشن میں جب ہوتے تھے عمران خان، تو وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے تو بڑھ کے مارنا بڑا آسان ہوتا ہے، لوگوں پر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب حکومت آتی ہے تو پھر اس طرح کے جو شیدہ ٹلی جس کو کہا جاتا ہے، شیخ رشید جیسے لوگ، ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ حکومت کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، اپنے ٹوٹوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، اور یہ میرا یہ یقین ہے کہ یہی چیزیں حکومتوں کو لے ڈوبتی ہیں، اور اس خاص طور پرٹیکولر اس کیس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد کے اندر بہت بڑے بڑے قبضہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تنویر مصطفیٰ سے تو ڈکے چھپے بالکل بھی نہیں ہیں، نہ ہی حمزہ شفقات سے ہیں، تو کیا ان پہ ہاتھ ڈالا گیا؟ یہ چودھری عثمان ہے، وہ ہے رانا فرید ہے، کامریس ہاؤسنگ سوسائٹی، اور بے شمار، میں کسی کا میں نام کیوں لوں؟ حکومت کے پاس اگر یہ معلومات ہیں، ایس ایس پی اسلام آباد کے پاس، کہ عنصر گوندل کی طرف سے لوگوں کو بڑا خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو انہیں یہ پتہ ہے کہ کن لوگوں کی طرف سے اصل میں جان کا خطرہ ہے۔ ایک راجہ ارشد جو بیرسٹر فہد قتل کیس میں اندر ہے، اس نے اسی سوان سوسائٹی میں ہائی وے کے ساتھ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس نے بے شمار زمین، قبرستان کی زمین پہ، پارک کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اس وقت بڑی بڑی داڑیوں والے مسلح اشخاص وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیں نا، ہمت کریں، چھڑوائیں قبضہ سوسائٹی کا، لیکن اس طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ ترجیحات ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جو اوپر سے طے کی جاتی ہیں، اور ایسی ہی ترجیحات پہلے نواز شریف کو لے ڈوبی، مشرف کو لے ڈوبی، اور اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا وقت بھی بہت نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان سمیت تمام حکمرانوں کو ہدایت دے، اور وہ کوئی ایسے کام کریں جس سے لگے کہ واقعی میرٹ پہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگر میرٹ پہ عنصر گوندل کرمنل ہے، قبضہ مافیا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، تو بالکل اس کو ہینگ کر دینا چاہیے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایک وہ شریف آدمی اگر اپنی اس وقت 56-57 سال کی عمر میں، جب وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور وہ شوگر کا مریض ہے، رات کو بھی اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی تھانے میں، تو اس عمر میں اس کو اٹھا کے اس وجہ سے بند کر دینا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور اتنی بدقسمتی کہ وہ 3 ایم پی او کے تحت، جس کے تحت بن گیا، وہ لیٹر تک نہیں دیا جا رہا تھا ان کے لوائقین کو، جو میں نے اپنے سورس سے اب نکالا ہے اور میں نے پڑھا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جی ایس ایس پی کی طرف سے یہ اطلاعات ہیں، اور اس کے اوپر چونکہ بڑا خطرہ ہے عوام کی جان و مال کو عنصر گوندل کی طرف سے، تو اس کو پکڑ کے 90 دن کے لیے اندر کر دیا جائے۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ ہائی کورٹ اور جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، ان کے جو ججز ہیں، وہ یقیناً جب بلائیں گی آئی جی کو، ایس ایس پی کو اور ڈپٹی کمشنر کو، تو یہ ضرور سوال کریں گی کہ بھائی ایسا کون سا خطرہ تھا جس کی بنا پر آپ نے فل فورس کو اٹھا کے اندر کر دیا 90 دن کے لیے۔ خطرہ تو خود پولیس سے، ابھی پولیس کے ہاتھوں ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان کی سر عام جو موت ہوئی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے پولیس افسروں کو، اور ہماری جو انتظامیہ ہیں اس کو، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ ضرور سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ اصلی جو قبضہ مافیا ہیں، جو اصلی قبضہ گروپس ہیں، ان میں تو خود پولیس، خود انتظامیہ، خود جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ بڑے بڑے الزامات ہیں۔ اس میں علیم خان ہو، اس میں اعظم سواتی ہو، اس میں شیر رشید صاحب ہوں، بڑے بڑے نام ہیں، تو ان کو تو کبھی 3 ایم پی او کے تحت بند نہیں کیا گیا۔ ہمت کریں، ان کو بھی بند کریں، تاکہ عوام کو پتہ چلے اور دنیا کو پتہ چلے کہ عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں اسی پروگرام جو آج میں نے کیا ہے، اس کے فالو اپ کے طور پر مزید معلومات لے کے آؤں گا، اور اس پہ ایک اور پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔